مائع مستعمل کسے کہتے ہیں؟ کیا خشک ہاتھ پانی میں ڈالنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ فاروق سعید راولپنڈی سے پوچھتے ہیں۔ خشک ہاتھ پانی میں ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، البتہ بالٹی میں اگر آپ نے ہاتھ ڈال دیا اور آپ کا وضو نہیں ہے تو پھر وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس سے آپ کے ہاتھ کا حدث زائل ہو چکا ہے۔ تو اس لیے حدیث میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اور فقہاء نے بھی، کہ جب وضو کرنا ہو بالٹی میں ہاتھ ڈال کے تو پہلے چلو سے پانی لے کر ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، اس کے بعد پھر ہاتھ پانی میں ڈبوئیں، تو پھر انشاءاللہ وہ مستعمل نہیں ہوگا۔ مستعمل اور ناپاک میں فرق ہے۔ ناپاک کا مطلب تو اب ناپاک ہو گیا، کپڑوں پہ لگے گا، کپڑے دھونے پڑیں گے۔ مستعمل کا مطلب ہے ناپاک نہیں ہے لیکن اس سے وضو یا غسل نہیں ہو سکتا۔ پہلی رکعت کھڑے ہو کر اور باقی رکعتیں بیٹھ کر پڑھنا۔ عطا اللہ صاحب بلوچستان سے پوچھتے ہیں، یہاں خواتین عام طور سے پہلی رکعت کھڑے ہو کر اور باقی رکعتیں بیٹھ کر پڑھتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بھائی فرض نماز اور وتر تو باہر صورت کھڑے ہو کر ہی پڑھنے پڑیں گے، لیکن اگر نوافل پڑھ رہی ہیں تو جتنی چاہیں رکعتیں بیٹھ کے پڑھیں، جتنی چاہیں کھڑے ہو کر پڑھیں، پہلی بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر یا اگلی بیٹھ کر کھڑے ہو کر، جس طرح سے چاہیں پڑھیں۔ میاں بیوی جماعت کیسے کرائیں؟ اگر گھر میں جماعت ادا کرنی پڑے اور میاں بیوی ہوں تو اقامت عورت کہے گی یا مرد؟ نیز وہ دونوں جماعت میں کس طرح کھڑے ہوں گے؟ محمد اعظم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جماعت نکلتی تھی تو آپ گھر جا کے اپنی ازواج کو جماعت کراتے تھے، تو یہ بھی سنت ہے کہ اگر مسجد کی جماعت نکل گئی تو گھر میں بیوی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیگم کو بالکل پیچھے کھڑا رکھیں، تھوڑا روب کے ساتھ نا، آنکھیں دکھا کے اس کو بولے وہاں پیچھے کھڑی ہو جاؤ، تو وہ جیسے یعنی مقتدی ہوتے ہیں نا، پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ایک صف، تو اس طرح بیگم پیچھے کھڑی ہو جائے۔ اقامت بھی آپ ہی پڑھیں اور نماز بھی آپ پڑھائیں، اور سلام کے بعد بیگم کو بتائیں، بیگم ٹھیک ہے آپ کے بہت سارے حقوق ہیں لیکن دیکھو اللہ نے نماز میں آپ کو حکم دیا، میں آپ کی قیادت کروں گا، تو ویسے تو ہر چیز میں آپ کی میں سنتا ہوں لیکن آج بولوں گا بھی میں، آپ صرف سنو گی۔ تو اقامت بھی بولنے کی عورت کو اجازت نہیں، مرد اقامت پڑھے گا، عورت سنے گی، باقی نماز بھی میں بھی مرد بولے گا، عورت سنے گی، تو یہ بڑی اچھی ہنسی خوشی زندگی گزرے گی اس طریقے سے انشاءاللہ۔ والدین کا جنازہ کون پڑھائے؟ کیا بیٹا ماں باپ کا جنازہ خود پڑھا سکتا ہے خواہ کوئی عالم موجود ہو یا نہ ہو؟ ضیاء صاحب ملیشیا سے پوچھتے ہیں۔ جی ہاں بھائی، بیٹا اپنی ماں اور باپ کا جنازہ بالکل پڑھا سکتا ہے، بالکل جائز ہے، باعث برکت ہے، لیکن مسجد کی جو امام ہے نا، جس میں اکثر میت نمازیں پڑھا کرتی تھی زندگی میں یا آپ پڑھتے ہیں، تو امام کا حق بہرحال پہلے ہے، کیونکہ جس کے پیچھے فرض نماز پڑھی ہو تو بہتر یہی ہے کہ اسی کے پیچھے آپ جنازہ بھی پڑھیں، اس کو اہمیت دینے کے لیے، لیکن اگر بیٹا پڑھا دے تو بھی جائز ہے۔ جنازے والے گھر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، میت کے گھر پر مروجہ طریقے سے اس کے جنازہ پڑھنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ جنازہ پڑھنے سے پہلے تو نہیں کرتے لیکن بعد میں کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ نظر محمد کراچی سے۔ بھائی جنازے کے بعد جو دوبارہ سے دعا مانگی جاتی ہے تو بدعت ہے، اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا کہیں بھی، جنازہ تو خود ایک دعا ہے۔ باقی یہ کہ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو میت کے جو لواحقین ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ آ کے تعزیت کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، ابھی دعا سے فارغ ہوئے کوئی نیا بندہ آیا، پھر وہ دعائے خیر، پھر وہ شروع ہو گئی، پھر تیسرا آدمی آیا، وہ سب اخپل طریقے سے دعائیں مانگتے ہی رہتے ہیں، اور جو میت کے جو میزبان جو لواحقین ہیں وہ بیچارے تھک جاتے ہیں۔ ہم نے خود یہ منظر دیکھا ہے، وہ پھر کوئی آئے گا بولے دعائے خیر، وہ پھر ہاتھ اٹھائی، پھر وہ کچھ دعائیں مغفرت کر کے پھر دوبارہ پھر ایک دم بندہ آ گیا، پھر دعا، تو یہ بدعت عمل ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے، جب کسی کے میت ہو جائے تو آپ اس کے گھر جا کے تعزیت کے 3 الفاظ کہیں، اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک، ہاتھ اٹھائے بغیر یہ 3 الفاظ کہیں کہ اللہ آپ کے اجر میں اضافہ کرے جو آپ کو مصیبت پہنچی ہے، اور احسن عزاءک، آپ کو اللہ تسلی دے دے، اس غم پہ اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے دے، وغفر لمیتک، اور مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ یہ 3 الفاظ آپ انگلش میں کہہ دیں، اردو میں کہہ دیں، پشتو میں کہہ دیں، بنگالی میں کہہ دیں، کسی بھی زبان میں آپ کہہ دیں، 3 قسم کے الفاظ۔ بھائی جو مصیبت آپ کو پہنچی ہے، ہم دل سے دعا گو ہیں اللہ آپ کو اس پہ صبر عطا فرمائے، اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ اجر بھی دے، مصیبت پہ اجر ملتا ہے، اللہ آپ کو اجر دے، اور اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرمائے۔ ہاتھ نیچے کر کے آپ نے 3 دعائیں دینی ہیں اور پتلی گلی سے وہاں سے فوراً نکل جائیں۔ اتنی ٹینشن نہ دیں میت کے لواحقین کو کہ وہ بھی ڈپریشن میں کل اس کا بھی انتقال کا چانس بڑھ جائے، کیونکہ اتنا زیادہ لوگ ٹینشن دیتے ہیں، تمبو لگ جاتا ہے، ٹینٹ لگ جاتا ہے، اور 3 دن تک میت کے لواحقین کو کسی کام کا چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اور دھرنا مار کے وہاں تمبو لگا کے نہ بیٹھ جاتے ہیں۔
اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے, ناپسندیدہ لکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ پھر جناب وہ کرسیاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں دھرنا مار کے, وہ فارغ ترین لوگ ہوتے ہیں, بیٹھ گئے, پھر وہ چائے چل رہی ہے, پانی کا دور چل رہا ہے, قہوے چل رہے ہیں, گٹکے چل رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. 3 دن تک میت کے لواحقین کسی کام کے نہیں رہتے. تو تسلی کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے. بس آئیں 3 الفاظ کہیں اور نکل لیں. ہاں جو بہت ہی قریبی رشتہ دار ہوں, جن کے میت کے لواحقین کے ملنے سے واقعی تسلی ہوتی ہو, جیسے بیٹا ہے, بہن ہے, اس طرح کے جو قریبی لوگ ہیں, وہ بے شک میت کے گھر میں قیام بھی کر لیں, رہ بھی لیں وہاں پہ, وہ ٹھیک ہے. کیا بیوی کے سابقہ بچے کو اپنی ولدیت دے سکتے ہیں؟ ضیاء صاحب ملیشیا سے پوچھتے ہیں, اگر کوئی شخص کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے نکاح کرے اور اس عورت کا پہلے شوہر سے بچہ بھی ہو, تو یہ مرد نکاح کے بعد اس بچے کو اپنی ولدیت کا نام دے سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں, حرام ہے. قرآن میں صاف طور پہ منع کیا, ادعوہم لآبائہم, کہ جو بچے کا اوریجنل باپ ہے اسی کی طرف بچے کی نسبت کی جائے گی. ولدیت میں سوتیلا باپ اپنا نام بالکل نہیں ڈال سکتا, یہ گناہ کبیرہ ہے. قبر پر فاتحہ کے لیے جانا کیسا ہے؟ زوجہ رضوان گجرات سے پوچھتی ہیں, میرے والد صاحب فوت ہو گئے, کیا ان کی قبر پر فاتحہ کے لیے جا سکتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آپ کے والد صاحب کی, لیکن ان کی قبر پر آپ فاتحہ کے لیے نہیں جا سکتی 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ عورتوں کا قبرستان جانا ویسے ہی شریعت میں پسندیدہ نہیں, حدیث میں ممانعت ہے اس کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قبر پہ جانا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. قبرستان جانا یا تو زیارت کی وجہ سے, یعنی آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے فزوروها فإنها تذکر الآخرہ, قبرستان جایا کرو اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. یا اس لیے قبر پہ جایا جاتا ہے کہ صاحب قبر سے محبت ہوتی ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے, کیونکہ والدہ سے محبت تھی, تو اس کا تقاضا یہ تھا ان کی قبر کی زیارت کی جائے. جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جاتے ہیں, تو محبت کی وجہ سے یا تو قبر پہ جایا جاتا ہے یا آخرت کو یاد کرنے کے لیے. فاتحہ پڑھنے کے لیے قبر پہ نہیں جایا جاتا, کیونکہ عبادت جو ہے نا وہ مسجد میں یا گھر میں. ہاں قبر پہ آپ چلے گئے ویسے ہی زیارت کے لیے, تو وہاں فضول باتوں کی بجائے آپ نے میت کے لیے دعا کر لی, یا سورہ فاتحہ پڑھ لی, فاتحہ پڑھ کے دعا کر لی, یا سورہ اخلاص پڑھ کے دعا کر لی, یا کچھ بھی پڑھ کے دعا کر لی, تو وہ جائز ہے. یعنی جا کے فاتحہ پڑھنا ایک الگ چیز ہے, فاتحہ پڑھنے کے لیے اسپیشلی جانا یہ ایک الگ چیز ہے. تو دونوں میں فرق کرنا چاہیے. میت کے لیے کہیں بھی بیٹھ کے دعا کریں گے فائدہ ہوگا میت کو, اس کے لیے قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے. آن لائن گیمز کا حکم. آج کل لوگ آن لائن گیم کھیلتے ہیں جن میں دونوں طرف سے پیسے لگائے جاتے ہیں, اور جو جیتتا ہے اس کو وہ پیسے مل جاتے ہیں. یہ حلال ہے یا حرام؟ عبداللہ خان نے پوچھا. بھائی بالکل حرام ہے, جوا ہے, پیسے لگا رہے ہیں داؤ پہ. سونے کی زکوٰۃ میں پیسے کا اعتبار ہے یا تولے کا؟ سونے کی زکوٰۃ میں تولے کا اعتبار ہے یا قیمت کا؟ نیز کتنے تولے یا قیمت پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ محمد جہانگیر دبئی سے پوچھتے ہیں. 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اگر صرف سونا ہو, جو کہ آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے, بلکہ سونے کے ساتھ چاندی بھی بعض دفعہ ہوتی ہے, نہیں تو کیش رقم تو ہوتی ہے. تو اگر 1 روپیہ بھی کسی کے پاس ہے تو پھر سونے کا نصاب نہیں دیکھا جائے گا, پھر 52.5 تولے چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا. تو 52.5 تولے چاندی کے بقدر اگر سونا موجود ہے تو زکوٰۃ ہے, ورنہ نہیں ہے. 7.5 تولے پر جب ہوتا ہے جب صرف اور صرف سونا ہی ہو آپ کے پاس. تو سونے کے علاوہ اگر چیزیں ہیں تو پھر ان کو مکس کیا جاتا ہے. جب مکس کریں گے آپ تو پھر سونے کی زکوٰۃ میں آپ کو اختیار ہے, قیمت کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں, تولے کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں. 7.5 تولے کے آپ 40 حصے کر لیں, ایک حصے میں جتنا تولے آتا ہے وہ سونا دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں, یہ 7.5 تولے سونے کی قیمت لگا لیں, اس قیمت کا 40واں حصہ دے دیں. دونوں چیزیں جائز ہیں. کیا قضا نمازوں کا فدیہ ہے؟ عظمت اللہ صاحب لنڈی کوتل سے پوچھتے ہیں. قضا نمازوں کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ نیز قضا نمازوں کے لیے فدیے کا کیا حکم ہے؟ بھائی نمازیں بہرحال قضا کرنا ضروری ہیں. جب کوئی ایسا بیمار ہو جائے کہ قضا نماز پڑھنے کا امکان ہی ختم ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ فدیے کی وصیت کرے گا یا اپنی زندگی میں فدیہ ادا کرے گا. جیب میں کیمرے والا موبائل ہو تو نماز کا حکم. کیمرے والا موبائل فون جیب میں رکھ کر نماز ہوگی یا نہیں؟ حافظ غلام میڈیا صاحب. ہو جائے گی نماز. لوگوں کی بغیر وضو آج کل نماز ہو رہی ہے. ایک صاحب نے 10 سال بغیر وضو نماز پڑھی تو مولوی صاحب نے ان سے کہا کہ بغیر وضو نماز نہیں ہوتی. انہوں نے کہا میری تو ہو رہی ہے, میں تو 10 سال سے پڑھ رہا ہوں. تو خیر یہ ایک لطیفہ ہے, ایسا نہ ہو بغیر وضو آپ نماز شروع کر دیں. لیکن ویسے آپ اگر کیمرے والا موبائل جیب میں رکھیں گے تو اس سے انشاءاللہ نماز پہ. آسک مفتی طارق مسعود.